اچھا اچھا، تو پڑھائی کی طرف سے توجہ تو نہیں ہٹ رہی؟ نہیں پڑھائی کی وجہ سے نہیں. کیا ارادہ ہے، پڑھائی مکمل کرو گے؟ انشاءاللہ پڑھائی بھی مکمل کروں گا اور کرکٹ بھی جاری رکھوں گا. اچھا اچھا اچھا، تو یہ بتاؤ کہ کیسے آتے ہو یہاں گراؤنڈ تک، کیسے آتے ہو؟ گراؤنڈ تک کوئی بائکوں میں آتے ہیں اور کوئی بسوں میں آتے ہیں. بسوں میں آتے ہیں. جی. تو کیسے کچھ فائنینشلی مسئلہ آتا ہے، کیسے مینیج کرتے ہو؟ بس مینیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ شوق ہے. کوئی جاب وغیرہ تو نہیں کرتے نا؟ نہیں جاب نہیں کرتے. اچھا اچھا، تو تھوڑا مشکل آتی ہے؟ جی مشکل آتی ہے، لیکن شوق ہے، شوق جو ہے نا پورا کرنے کے لیے. کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو بھی کچھ تم اس عمر میں کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، تو ذہن میں کیا آتا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو آگے جا کر؟ انشاءاللہ آگے جا کے اچھی کرکٹ کھیلیں گے، یہی سوچ کے آئے ہیں. میں آتا ہوں ملک سے. اچھا. اور میں کرکٹ کھیلنے کے لیے میں 2 جگہ کرنگی، ایک یہ گلبرگ میں کھیلنے آتا ہوں. اور میں جتنی اچھی کرکٹ کھیلوں گا اتنی اچھی میں آگے بڑھوں گا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جوائن کروں گا. پڑھائی میری اللہ کا شکر ہے چل رہی ہے. ابھی میٹرک کے پیپر میں نے دیے ہیں. ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ میٹرک کے پیپر میں پاس ہوں اور میں پاس آگے میں اچھے گریجویٹ کروں اور میں آگے جا کے بڑھنا چاہتا ہوں. ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، انگلینڈ جوائن کھیلنا چاہتا ہوں. یار یہ بہت اچھی بات ہے. جیسے ابھی دیکھو آپ سب لوگ دیکھو کہ فرحان نے بھی بات کی، دوسرے بھائی نے بھی کی کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اگر آپ تعلیم مکمل کرو گے تو آپ کو آگے بڑھنا زیادہ آسان ہے. آپ چاہے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو یا اللہ آپ لوگوں کو موقع دے کہ آپ پاکستان کے لیے کھیلو، تو اگر آپ تعلیم یافتہ ہو، آپ ایجوکیٹڈ ہو، تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے ملک کی نمائندگی کر سکتے ہو. یہاں پر تو 4-5 مہینے ہوئے، ویسے 1 سال سے کرکٹ کھیل. کہاں سے آتے ہو تم؟ شہر فیصل. کبھی بس میں، کبھی بائک میں دوستوں کی. مشکل ہوتی ہے آنے میں؟ نہیں، شوق ہے تو اس لیے مشکل نہیں لگتا ہاں. ہے نا. تو گھر میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں گھر والے آپ کے کہ کھیلو؟ ہاں بہت سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، اور پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ صحیح. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ جی ہاں. کیونکہ پڑھائی کے بغیر آگے کچھ بھی نہیں ہے نا. کھیلو گے، پڑھو گے، دونوں چیزیں لے کے چلو گے تو آگے جا کے کچھ بڑا کام کر سکتے ہو نا. پڑھائی جو ہے وہ خالی نوکری کے لیے تو نہیں ہے، آپ کی اپنی ذات کو مینیج کرنے کے لیے بھی ہے. آپ کو خود کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکو، اچھے ڈیسیجن لے سکو، آپ کے اندر شعور پیدا کرتی ہے اور بہت سارے فائدے ہیں نا. مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا کرکٹ کھیلتے ہوئے، لیکن ابھی اکیڈمی میں نے تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہی سلیکشن ہوئی یہاں پر. جی ہاں، خوشی ہوئی تمہیں؟ بہت زیادہ خوشی ہوئی. سارے لاکھوں میں سے کتنے لوگ چاہتے ہوں گے کہ راشد بھائی؟ جی ہاں، کیونکہ بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ راشد بھائی کے انڈر میں ہم لوگ مطلب سیکھیں گے. بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر اور کافی امپروومنٹ دکھ رہی ہے ہم لوگوں کو اپنی بالنگ کے اندر. میرا خیال ہے کہ ہم نئے جنریشن کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا پاکستان کے اندر اگر گراؤنڈس نہیں ہوتے، راشد لطیف اکیڈمی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر بہت سے کوچز آ کے ہم لوگوں کو بہت اچھی اچھی باتیں مطلب بتاتے ہیں. ہم لوگوں کے اندر امپروومنٹ آتی ہے، ہم لوگوں کی مطلب جو بھی ویکنیس ہوتی ہے ہم لوگوں کے اندر یہاں پر تقریباً 4-5 مہینے کے اندر ہم لوگوں کے اندر بہت امپروومنٹ ہوئی ہے. ہماری بالنگ کے اندر، ہماری فیلڈنگ کے اندر، ہماری فٹنس کے اندر. ڈسپلن بہت اچھا ہے، لڑکے بہت اچھے ہیں یہاں پر، سب سپورٹیبل ہیں، کوچ زیادہ بہت اچھے ہیں یہاں پر. مطلب راشد بھائی کی زیر نگرانی ہے تو ظاہر بات ہے بہت اچھے ہوں گے یہاں پر. لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہو تو کس کو رول ماڈل بناتے ہو؟ میں وسیم بھائی کو بناتا ہوں. وسیم بھائی کو بناتے جی ہو؟ ہاں. تو اسی حساب سے آپ اپنے آپ کو ابھی سے جی شیپ ہاں اپ کر رہے ہو؟ انشاءاللہ بس کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی طرح ہی بننے کی کوشش ہے، انشاءاللہ بنیں گے بھی. اچھا، تو راشد بھائی کو ویسے ہی میں لائک کرتا تھا تو اس لیے مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ راشد بھائی کے انڈر میں کہ ہوں کوچنگ. کبھی سوچا تھا کہ اتنے بڑے پلیئر کی انڈر کوچنگ آپ کو یہ موقع ملے گا؟ نو سر، کبھی نہیں سوچا تھا. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. بہت زیادہ خوش نصیبی. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس موقع کو پوری طریقے سے کیش کرو گے؟ جی سر. پوری محنت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو موقع دیا ہے، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے یہ موقع نہیں تھے. نو سر. کراچی کے اندر سیمنٹ پہ کرکٹ ہوتی تھی جی. اور گھاس تو دور کی بات ہے، وہ ریتیلے گراؤنڈ بھی مشکل سے ملتے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی بچے یہاں پہ موجود ہیں یہ مخلصی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس موقع کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع سب کو دیتا ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کو ضائع کرتے ہیں. دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے، لیکن اگر اب آپ نے اپنا دماغ بنا لیا ہے کہ کرکٹ کھیلنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وسیلہ بھی دے دیا راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی کے حوالے سے، تو اب آپ لوگوں نے اس کو ضائع ہی نہیں کرنا ہے. کرکٹ ٹیم میں جا سکو یا نہ جا سکو، اپنی کوشش پوری کرنا اور تعلیم کو ساتھ لے کے چلنا. سب سے پہلے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا اس مقام پہ پہنچنے کا جس کا خواب تم لوگ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ کو نہیں بھولو گے، اس ملک کو نہیں بھولو گے. وعدہ کرتے ہو؟ ہمیشہ اپنی ذات پر اس ملک کی عزت کو، اس کے وقار کو ترجیح دو گے. ہمیشہ وفادار رہو گے اس ملک سے. اپنی ذات سے کوئی ایسا کام نہیں کرو گے کہ جس سے ملک کی بدنامی ہو. وعدہ کرتے ہو؟ جو بھی عزت تمہیں دیتا ہے یہ کرکٹ، جو بھی بڑے ہیں جو تمہیں سکھا رہے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھو گے. یہ احسان کبھی نہیں بھولو گے. جو بھی عزت تمہیں اس ملک سے ملے گی آگے جا کر، اللہ کرے کہ تم لوگ وہاں تک پہنچو، تو ہمیشہ اس عزت کو اس ملک کی امانت سمجھو گے اور ہمیشہ عاجزی انکساری سے اس ملک کی خدمت کرو گے. وعدہ کرتے ہو؟ اب ایک زوردار نعرہ ہو جائے، پاکستان زندہ باد.
ہماری اکیڈمی کا ایک فلسفہ یہ ہے بہت اسٹرانگلی کہ ہم لوگوں کو دیں گے ضرور، کہ پلیئر سے ہم کوئی امید نہیں رکھتے کہ پلیئر ریٹرن میں ہمیں کچھ دے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہاں سے جائیں اور کھیلیں، اچھا کھیلیں. اگر ہم اسی میں ہمارے اگر آ جائے کہ پلیئر بنے گا اور ریٹرن میں کچھ اکیڈمی کو دے گا تو میرے خیال سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ جو بھی انسان مخلص ہوتا ہے، آپ والدین کی مثال لے لیں، والدین ایک بچے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ریٹرن بیک کرے گا. وہ اپنی جاب پوری کرتے ہیں، وہ اپنی محبت کا جو ان کا تقاضا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دلی فطرت ڈالی ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک گھر کی تربیت ہوتی ہے، ایک اسکول کی تربیت ہوتی ہے، ایک اسپورٹ کی تربیت ہوتی ہے. تو جو انسان ایک کسی کھلاڑی پہ محنت کرتا ہے، ان بچوں کو والدین کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے، تو آبویسلی اگر وہ اسی سوچ سے ہے، اسی نیت سے ہے، تو وہ کبھی بھی توقع نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ مخلصی سے کام کرے گا. جیسے ابھی راشد بھائی نے بات کی کہ بے لوس ہو کے صرف ان کے فیوچر کے لیے، اس ملک کی یوتھ کے لیے، اس شہر کے بچوں کے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں اسپورٹس کی ایکٹیویٹی میں آئیں، آگے بڑھیں، تاکہ ان کو جابس بھی ملیں، یہ ملک کی نمائندگی بھی کر سکیں اور ان کا مائنڈ بھی ہیلدی ہو سکے. جتنے بھی بچے راشد بھائی کے انڈر کنٹرول اس وقت ہیں، 2 ہیں، 250 ہیں، 500 ہیں، 1000 ہیں، کل کو اور زیادہ ہوں گے، تو یہ سب کے سب بچے کسی نہ کسی مقصد پہ فوکس ہو گئے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اب غلط ایکٹیویٹی سے بچیں گے. اگر یہ پلیئر بن سکیں نہ بن سکیں، کم از کم یہ اس ٹائم کو جب کراس کر جائیں گے، ان کا فوکس اس پہ رہے گا، تو یہ مینٹلی طور پہ میچور ہو جائیں گے اور یہ کچھ ملک کے لیے اپنی اپنی فیلڈ میں رہ کے بڑا کام کر سکیں گے. راشد بھائی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آج آپ کا ہم نے بہت ٹائم لیا اور ناظرین کو بڑی حیرت بھی ہوئی کہ جیسے ہمیں ہوئی کہ جس طرح سے یہاں پر یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور بالکل ایک والنٹیئر بیسس کے اوپر، نان کمرشل بیسس کے اوپر اتنے سارے بچوں کی ذمہ داری سنبھالنا اور ان کو بالکل ایک مخلصی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو لے کے چلنا، یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد میں آپ کو کامیاب کرے، آپ کو اور ترقی دے، اور یہ الرحمن الرحیم ٹی وی نیٹ ورک کی جتنی بھی ٹیم ہے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہے، یہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہم اس نیکسٹ مقصد میں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین میں یہاں پر اینڈ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اسپورٹس یا کھیل کسی بھی نوجوان کی زندگی میں بہت ہی مثبت تبدیلیاں لاتا ہے. مثال کے طور پہ اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرتا ہے، جس سے اس کے اندر ہار برداشت کرنے کا جو ہے وہ مادہ آتا ہے، جیت کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا سیکھتا ہے، اس کے اندر فائٹنگ ایبلٹیز پیدا کرتا ہے، اس کو مخلصی سکھاتا ہے، اس کو ڈسپلن سکھاتا ہے، اس کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا کرتا ہے، اس کو موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ وہ آگے جا کے ملک کی نمائندگی کرے. ایک اسپورٹ سٹار جو ملک کی نمائندگی کرتا ہے وہ ایک فوجی کی مانند ہوتا ہے. جیسے ایک فوجی اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایک اسپورٹ سٹار جو کہ ملک کی نمائندگی کرتا ہے، بڑے لیول پہ جا کے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پوری دنیا میں اپنے ملک کا جھنڈا بلند کرتا ہے. اس لیے ناظرین ہمیں خالی ان لوگوں کا جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کو ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، جن کے ہم فین ہیں، ہم نے خالی ان کا فین نہیں بننا ہے، بلکہ ہم نے ان کو وہ عزت اور وہ مقام اور وہ مرتبہ بھی دینا ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. کیونکہ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں سے چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں اور ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے جب یہ چند لوگ اتنے لاکھوں میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ معمولی نہیں رہتے، یہ عام لوگ نہیں رہتے، بلکہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ملک اور قوم کی عزت امانت کے طور پہ دے دیتا ہے. اس لیے جتنے بھی وہ پلیئر جو اس وقت ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک سے حاصل کردہ جو ان کو عزت ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی اسپورٹس میں ہو، چاہے وہ ہاکی میں ہو، چاہے فٹ بال میں ہو، چاہے ایتھلیٹس ہوں، چاہے کرکٹ میں ہو، جو بھی عزت ان کو ملتی ہے، جو بھی شہرت ملتی ہے، اس کو اس ملک کی امانت سمجھ کے مخلصی کے ساتھ اس ملک کو پے بیک کریں. ناظرین الرحمن الرحیم نیٹ ورک کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جن بھی موضوعات کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ملک میں، ہمارے اس قوم کے لیے، تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی لیے ناظرین آج ہم نے کھیلوں کے ساتھ ساتھ کھیل کی اسپرٹ کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ کوشش پسند آئی ہوگی، یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. کھیلوں کے حوالے سے مزید پروگرام آپ کو دکھاتے رہیں گے. فی الحال اس پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے ہوسٹ خرم گل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.